ملائی کھاجا بوہری اور میمن برادری کی روایتی اور سب سے پسندیدہ مٹھائی تصور کی جاتی ہے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بوہری اور میمن برادری کی اس مزیدار مٹھائی کے بارے میں بتائیں گے اور کہاں کی مٹھائی سب سے زیادہ مشہور ہے اور یہ کیسے بنتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ 10-12 سال قبل اس مٹھائی کو کراچی بھر کے شہریوں میں اتنی پذیرائی حاصل نہیں تھی، لیکن جب سے شہر کی تقریباً ہر بڑی سویٹ شاپ میں اس مٹھائی کے منفرد ذائقے کو پیش کیا گیا ہے، تب سے کراچی کے زیادہ تر شہری اس مٹھائی کو کھانا پسند کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے 2 سال سے ملائی کھاجا کی فروخت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس مٹھائی کے اصلی پرانے کاریگر صرف میٹھا در اور کھارا در میں ہی موجود ہیں، جہاں سے یہ مٹھائی تیار ہو کر پورے کراچی میں فروخت ہوتی ہے۔ ملائی کھاجا کے حوالے سے کھارا در میں واقع ایم سلیمان سویٹ شاپس کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مٹھائی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی سب سے پسندیدہ مٹھائی تھی۔ آج کل کی موجودہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مٹھائی کی دکان کا کام 100 سال پہلے بھارت سے شروع کیا گیا تھا، جہاں آج بھی دکانیں ممبئی میں موجود ہیں۔ مٹھائی کا یہ کام اب ان کی چوتھی پیڑھی انجام دے رہی ہے۔ ایم سلیمان مٹھائی فروش کے خاص آئٹمز میں ملائی کھاجا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کھارا در اور پولیس چوکی کے قریب واقع ایم سلیمان نامی مٹھائی کی دکان کے مالک AQ شہزاد کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جدی پشتی کا پیشہ ہے، اب اس کام میں ہماری چوتھی پیڑھی بھی شامل ہو چکی ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ کام ہمارے دادا نے بھارت کے شہر ممبئی سے شروع کیا تھا، جہاں ان کی دکان کا نام سلیمان عثمان کے نام سے ہوا کرتی تھی، اور وہیں ان کے تمام بیٹے ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ اکثر ان کی دادا کی دکان پر قائد اعظم بھی تشریف لاتے تھے۔ یہاں کی مٹھائیوں میں قائد اعظم کو ملائی کھاجا بطور خاص مرغوب تھی۔ AQ شہزاد کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد میرے والد ہجرت کر کے کراچی آ گئے، جبکہ میرے والد کے بھائی بھارت میں ہی رہ گئے، جس کے بعد انہوں نے وہاں ہمارے دادا کی دکان سنبھال لی۔ آج ممبئی میں ہمارے دادا کی دکانیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، جن میں ایک دکان اپنی پرانی جگہ یعنی محمد علی روڈ مینارہ مسجد کے پاس ہے، اور دوسری دکان کچھ سال پہلے ہی شروع کی گئی ہے، جو ماہم علاقے میں موجود ہے۔ یہ دکانیں ممبئی کی مشہور ترین مٹھائیوں کی دکانوں میں سر فہرست ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کراچی آ کر کھارا در میں دکان کھولی، پھر یہاں سے مٹھائی کا کام کرنے لگے۔ یہاں بھی قائد اعظم اپنی وفات سے قبل تک ہماری ہی مٹھائی کی دکان سے اپنے لیے مٹھائی منگواتے تھے۔ یہ دکان آج تک اسی طرح کام کر رہی ہے جیسے پہلے کرتی تھی۔ AQ شہزاد کا کہنا ہے کہ ملائی کھاجا میمن برادری سمیت باقی اہل تشیع اور باقی لوگوں کی بھی پسندیدہ مٹھائی تصور کی جاتی ہے۔ کھارا در میں زیادہ تر جو میمن برادری اور بوہری افراد رہائش پذیر ہیں، وہ اپنی تقریبات میں اس مٹھائی کو تقسیم کرنا پسند کرتے ہیں۔ کھارا در اور میٹھا در میں حمد و ثنا کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، نکاح اور منگنی کی تقریب ہو، یا کسی کی بات پکی ہو، یا کوئی پیدا ہوا ہو، میمن افراد اسی مٹھائی کو رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ AQ شہزاد بتاتے ہیں کہ اس کی تیاری کے کافی مراحل ہیں۔ یہ مٹھائی میدے سے تیار کی جاتی ہے۔ پہلے میدے کو اچھی طرح گون لیا جاتا ہے، پھر اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے بعد میدے کے لچھے بنائے جاتے ہیں، پھر اسے دوبارہ گوندا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 3-4 مرتبہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے بار بار لچھے بنا کر اس کے اندر کھویا شامل کر دیا جاتا ہے اور اس کے پیڑے بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کو ہم اصلی گھی میں تلتے ہیں، اور مکمل تل جانے کے بعد اسے شکر اور خوشبو ملے شیرے میں ڈال دیتے ہیں، جس کے بعد اسے باہر نکال کر مکمل خشک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے فروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ملائی کھاجا میں اب کئی طرح کے ذائقے تیار کیے جا رہے ہیں، جس میں ربڑی کھاجا، کھیر کھاجا، بادام کھاجا، کاجو کھاجا، پستہ کھاجا اور شوگر فری کھاجا بھی بہت مشہور ہیں۔ شوگر فری کھاجے کا ذائقہ اصل ملائی کی وجہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ AQ شہزاد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممبئی میں ان کی پرانی دکان پر ایک مٹھائی تیار کی جاتی تھی، جس کا نام ان کے دادا نے افلاطون رکھا تھا، جو اب بھی وہاں ملتی ہے۔ اس کو تیار کرنے میں 12 سے 14 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، جو اصلی گھی میں تیار کی جاتی ہے۔ اس مٹھائی کی تیاری میں کھویا، انڈے، سوجی، میدا، بادام، پستے، اخروٹ، کاجو، زعفران، عرق گلاب،
ان سب چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس مٹھائی کی قیمت دیگر مٹھائیوں سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس مٹھائی کو پیس کی صورت میں ریپر پیکنگ میں فروخت کیا جاتا ہے۔